الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریف، جملہ حمد و ستائش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو ساری کائنات کا روزی رساں ہے، اسی کے لیے حمد و ثنا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ساری مخلوق اللہ کے نظر و کرم کی محتاج ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک شے سے بے نیاز ہے. عزیزان محترم، اللہ کا ہم شکر بجا لاتے ہیں جس نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن مقدس نازل کیا. کائنات کی عظیم ترین ہستی حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا رہبر رہنما بنا کر بھیجا. لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقائے دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین اکرام، رب کائنات کا ارشاد ہو رہا ہے: اے لوگوں، حلال پاکیزہ چیزیں کھاؤ، زمین پر جو کچھ حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں اسے کھاؤ، اور شیطان کے راستے پر نہ چلو. بے شک شیطان بے حیائی اور بری باتوں کا حکم دیتا ہے اور تم بہتان تراشتے ہو جبکہ تم نہیں جانتے. عزیزان محترم، نماز، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جیسے فرض عبادت ہے، ایسے ہی رزق حلال کمانا بھی فرض ہے. ہر ایک پر حلال رزق کا کمانا فرض ہے، اور کیونکہ رزق حلال ہوگا تو وہ پھر عبادات کے لیے تیار ہوگا. اور اللہ ہم سب کا خالق کائنات ہے، وہ جانتا ہے ہمیں کون سی چیز کی ہمیں ضرورت ہے، یعنی کس چیز میں ڈیزل کا انجن کون سا ہے، پیٹرول کا انجن کون سا ہے. بنانے والا اسے مینشن کر دیتا ہے. اگر ادھر کا ادھر کریں گے تو یقیناً اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا. تو اگرچہ رزق حلال اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو یہی فرمایا، اللہ تعالیٰ رزق حلال کماؤ اور وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کرو. رزق حلال حلال رزق کھاؤ اور اچھے کام، نیک کام کیا کرو. ایک حدیث پاک میں پیارے آقا علیہ السلام سے مروی ہے، کچھ لوگ، اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں، کچھ لوگ دور دراز سے آتے ہیں، سفر کی حالت میں ہوتے ہیں، یا ربی یا ربی کہتے ہیں، اور اللہ ان کا دعا کیسے قبول کرے گا جبکہ ان کا کھانا بھی حرام ہے اور پینا بھی حرام ہے، اوڑھنا اور ان کا پہننا بھی حرام ہے. اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ حالانکہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے اور رب سے ہی مانگ رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول صرف سوال کر رہے ہیں کیسے اس کی دعا قبول ہوگی جس کا پہننا، کھانا، اوڑھنا، پینا اس کا حرام ہو. تو دعا کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ پاکیزہ رزق آئے. علماء فرماتے ہیں جس طرح پرندے کے دو پر ہیں، ایک پر بھی اگر کمزور ہو جائے، زخمی ہو جائے، پر ٹوٹ جائے تو وہ پرواز نہیں کر سکتا، اڑ نہیں سکتا. اسی طرح مومن کی دعا رد ہو جاتی ہے اگر یہ دو چیزیں اگر نہ ہوں. دونوں چیزیں کا قبولیت کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہے. کیا چیزیں؟ عقل حلال ہو، صدق مقال ہو، سچی بات کرنے والا ہو، سچ بولنے والا ہو، اور حلال رزق کمانے والا، کھانے والا ہو. تو مومن کی دعا اس وقت قبول ہوگی جب یہ دونوں چیزیں پائے جائیں. معزز حاضرین اکرام، اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق کائنات ہے. آج بھی یعنی اس آیت کریمہ میں حلالن طیبہ کہا گیا. پوری دنیا میں دیکھیے، تعلیم یافتہ، ترقی یافتہ ممالک کو بھی دیکھیے، بظاہر ظاہری پاکیزگی کو دیکھیں گے، یعنی اس میں نفاست ہو، اس میں کوئی میل نہ ہو، کوئی جو جراثیم نہ ہو، اس کی بڑی اہتمام کریں گے. لیکن آج بھی اس ترقی یافتہ دور میں بھی اور اس علم کی بہبادات کے معاملات میں بھی حلال حرام میں تمیز نہیں ہے. ظاہری پاکی کو دیکھیں گے، ظاہری چیز کو دیکھیں گے، لیکن یہ چیز فی نفسی ہی حقیقی طور پر بھی پاک ہے،
شراب پی جا رہی ہے، کھانے میں ایک بال بھی اگر آ جائے تو گوارا نہیں ہے، اور ظاہری طور پر وہ نفاست والا اعلیٰ طریقے سے پکایا جائے، یہ تمام چیزوں کا اہتمام کریں گے، لیکن حقیقی پاکیزگی کا قرآن اعلان کرتا ہے حلالن طیبہ، طیبہ کہتے ہیں ظاہری پاکی کو، حلالن کہتے ہیں حقیقی پاکیزگی کو۔ تو مومن پاکیزہ چیزیں، حرام چیزیں کیا ہیں گنا دی گئی، خنزیر حرام ہے، شراب حرام ہے، الکحل، اس سے تمام چیزیں، اس کے جو نشہ لانے والی چیزیں تھوڑی ایک خطرہ ہو یا زیادہ مقدار میں، سارے کے سارے حرام ہیں۔ اسی طرح فی نفسی کوئی چیز حرام نہیں ہے، لیکن حرام طریقے سے حاصل کی گئی وہ بھی حرام ہے۔ ناجائز قبضہ کر لینا، چوری کر کے حاصل کرنا، دھوکے کی باتیں کر کے بیچ دینا، یہ ساری باتیں حرام کے زمرے میں حرام ہوتی ہے۔ اسی طرح دعوت میں کھانا تو بنایا گیا سارا کا سارا پاک ہے، حلال رزق سے پکایا گیا اور جائز طریقے سے، جائز آمدنی سے پکایا گیا، لیکن اگر وہ بغیر دعوت کے گھس کر کھاتا ہے تو اس کے لیے وہ چیز حرام ہے۔ فی نفسی سب کے لیے حلال تھی، لیکن بغیر دعوت کے جانا۔ آج نوجوانوں میں یہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ ایک کو دعوت دی جائے وہ 4 دوستوں کو ساتھ لے جا رہا ہے۔ یاد رکھیں یہ بہت مذموم حرکت ہے، بڑی بری حرکت ہے۔ دعوت دینے والے میزبان کے لیے درد سر بنا ہوا ہے، لیکن نوجوانوں میں اتنی بے غیرتی کی معاملات ہے، جبکہ اتنا اہتمام کیا گیا۔ دیکھیے جانوروں کے لیے کوئی قید نہیں ہے، لمٹ نہیں ہے، کوئی چیز کھائے نہ کھائے، وہ گوبر بھی کھا لیتے ہیں، گندگی بھی کھا لیتے ہیں، کچرا بھی کھا لیتے ہیں، سڑا ہوا مرا ہوا بھی کھا لیتے ہیں، ان کے لیے کوئی لمٹ حد نہیں ہے۔ لیکن مسلمان کے لیے یہ اشرف المخلوقات ہے، ان کو ان کی عزت کا کیا عالم ہے، ان کے کھانے کا اہتمام۔ دیکھیے کیسے اللہ نے ان کو حکم دیا، جانور جب جو چیز کھاتا ہے سر لگا دیتا ہے، زبان لگا دیتا ہے، سر ٹیک دیتا ہے، لیکن اشرف المخلوقات صرف کسی کے آگے جھکتا ہے یہ سر تو صرف رب کائنات کے آگے جھکتا ہے۔ اس سے زبان سے، منہ سے کھانے سے بھی یہ روکا گیا، یہ سر صرف اللہ کے آگے جھکنے کا ہے، تجھے ہاتھ سے کھانے کا حکم دیا گیا۔ تو جانور اور انسان میں فرق دیکھیے، وہ جو ملا کھا لیتا ہے، لیکن مومن کے لیے حکم دیا گیا تمہارے لیے تمہارا خالق کائنات تم کو جو حکم دیتا ہے وہی تمہیں کھانا ہے۔ دیگر چیزیں اگر کھاؤ گے تو تمہارے لیے نقصان دہ، دنیاوی اعتبار سے بھی، اخروی اعتبار سے بھی۔ حاضرین اکرام، اللہ کے رسول نے صحابہ کو متنبہ کیا ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ باطل، حق اور باطل میں تمیز نہیں کریں گے، حلال حرام میں تمیز نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول کس قدر اہتمام کرتے تھے، حدیث پاک میں آیا ایک مدینے کی عورت نے اللہ کے رسول کے لیے کچھ دودھ ہدیہ پیش کیا۔ حضور نے پوچھا کس نے بھیجایا، کس مال کا ہے، رد کر دیا، بھیجا دیا، پوچھو جاؤ کس آمدنی سے، کون بھیجا؟ تو تحقیق کیا، پھر وہ عورت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئی، یا رسول اللہ آپ کے لیے ہدیہ پیش کی تھی، آپ واپس کر دیے۔ تو دیکھیے اللہ کے رسول نے کیسا اہتمام کیا، کہا کہ یہ مال ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ حرام طریقے سے آئے، کہا کہ یا رسول اللہ میری اپنی بکریوں کا دودھ ہے اور بکری حلال میری اپنی بکری ہے، تو اللہ کے رسول نے اسے نوش فرمایا۔ تو آج جہاں سے بھی آپ کو دعوت مل رہی ہے مسلمانوں، یہ حضور کا عمل بتا رہا ہے، کس کے گھر سے دعوت آئی، کوئی سود خور تو نہیں ہے، کوئی حرام خور تو نہیں ہے، کوئی زمینوں پر ڈاکہ ڈالنے والا تو نہیں ہے۔ عزیزان محترم، کسی کو تکلیف ہو رہی ہوگی، لیکن سن لیں یہ ہمارے سرکار کا طریقہ ہے، ہمارے آقا کا طریقہ ہے کہ کون سی چیز جو دعوت ملی چلے جائیں۔ نہیں، پاکیزہ رزق اگر مل رہا ہے، پاکیزہ اگر اس کی کمائی ہے، تب ہی تمہارے حلق میں اترے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی سے ہم کو سبق ملتا ہے۔ واقعہ ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں سنایا جاتا، اپنی زندگی میں انقلاب لائے مسلمانوں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی چیز پیش کی گئی، بہت آپ فاقے سے تھے اور شدت کی بھوک لگ رہی تھی، آپ اسے نوش فرما لیے۔ پھر خیال آیا کہ یہ کون سا رزق مجھے دیا گیا۔ جب تحقیق کی پوچھا کہ کون سا رزق ہے، تو کہا کہ عہد جاہلیت میں یہ کہانت کرتا تھا، جادو ٹونا کرتا تھا، اس کی وہ جو آمدنی آئی تھی، اس کو جو معاوضہ ملا تھا، اس سے یہ چیز خریدی گئی، یہ دی گئی۔ اللہ اکبر، یہ سننا تھا، چونکہ جادو کرنا، کسی کو نقصان پہنچانا یہ حرام ہے۔ فوراً ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا عمل دیکھے، حلق میں انگلیاں ڈالی اور سارا کا سارا الٹی کر دیا، سارا کا سارا، یعنی اس وقت تک انگلیاں ڈالتے رہے جب تک کہ پیٹ میں سے آخری خطرہ نہ نکل جائے۔ وامٹنگز کے ذریعے وہ سارا کا، حالانکہ بھوکے تھے، فاقے سے تھے، تکلیف میں تھے، بھوک کی شدت تھی،
لیکن ان کا ایمان یہ گوارا نہیں کرتا تھا کہ جو چیز اس میں جائے گی یقین نقصان پہنچائے گی. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ پاک ہے، اللہ پاکیزہ چیزوں کو پسند کرتا ہے، لہذا وہ اگر پیٹ میں جائے گی تو یہ گندگی جب جائے گی تو یقیناً اس کا نقصان ہوگا. اگر پودے میں، اگر کنڈے میں، پودے میں، اگر گملے میں آپ اگر پانی ڈالو گے تو یقیناً اس طاقت ملے گی. اگر اس سے کیمیکل ڈالو گے یا پیٹرول ڈالو گے یا کوئی اور چیز ڈالو گے تو یقیناً وہ ظاہر ہے وہ چیز پروان نہیں چڑھے گی، وہ سکڑ جائے گی، وہ اس کی حد ختم ہو جائے گی، اس کی تازگی ختم ہو جائے گی. تو مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ ہمارے لیے کون سی چیز ہمارے لیے موضوع ہے، اسی لیے اللہ نے کھول کھول کر قرآن پاک میں بیان فرما دیا یہ تمہارے لیے جائز ہے، یہ تمہارے لیے حرام ہے، یہ تمہارے لیے نقصان دہ، یہ تمہارے لیے نفع بخش ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، چنانچہ بیت المال میں کچھ اونٹ تھے، اس سے چرانے کے لیے جو یعنی چرانے کے لیے جو آدمی کو مقرر کیا گیا، اس میں ایک اونٹ عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کا بھی تھا کہ جو مزدوری دے کر اسے بھی چرایا جائے. چنانچہ جب اس کی مدت ہوئی تو جب اونٹ دیکھا کہ ایک اونٹ بڑا فربا ہے، بڑا موٹا ہے، پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا کہ آپ کے بیٹے امیر المومنین آپ کے بیٹے کا ہے. تو پھر اس کے اندر ایسا گروتھ کیسا ہو گیا؟ یار امیر المومنین چونکہ آپ کے بیٹے کی آپ سے نسبت ہے، اس لیے اس کو زیادہ چارہ دیا گیا، زیادہ پانی دیا گیا، اس لیے اس کی دیکھ بھال چونکہ امیر المومنین کے بیٹے کا ہے اس لیے اسے زیادہ توجہ دی گئی. دیکھیے مسلمانوں، عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے، آج کے حکمرانوں کے لیے، سیاستدانوں کے لیے بہترین مثال ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ جلال میں آئے، فرمایا فوراً اسے بیچا جائے اور اس کی اصل قیمت اپنے بیٹے کے حوالے کی. جو زائد قیمت آئی فربا ہونے کی وجہ سے، موٹا ہونے کی وجہ سے، وہ سارا کا سارا مال بیت المال میں شریک کر دیا. عزیزان محترم، یہ سننے کے لیے تو بہت اچھا دکھ رہا ہے، یعنی زندگی میں اپنے جائزہ لیں کہ ہم کون سا رزق کھا رہے ہیں اور کیا ہم جو چیز ہم کو حاصل ہو رہی ہے کیا ہم اس کا حق ادا بھی کر رہے ہیں. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل کھڑا کر دیا، چونکہ اپنا بیٹا ہے، کون اس کی فکر کرتا ہے؟ مال گھر میں کون سا آ رہا ہے، اپنے بچوں کو کون سا کھلا رہے ہیں؟ جو چیز جائے گی اس کا عمل رد و عمل ہوگا، جو ایکشن ہوگا اس کا ری ایکشن ضرور ہوگا. تو معزز حاضرین اکرام، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کو دیکھیے. اسی لیے گاندھی جی نے کہا تھا میں فلاں رام جی فلاں کے بارے میں تو نہیں کہتا، وہ زمینی حقیقت نہیں ہے، لیکن ان کردار کو جانتا ہوں، ان کردار کے بارے میں پڑھا ہوں، یہ زمینی حقیقت ہے. ان لوگوں نے عدل و انصاف کے ساتھ جو سیاست کیا ہے، عدل و انصاف کے ساتھ لوگوں کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے، یقیناً یہ زمینی حقیقت ہے. ایسے عمل کرو، ایسے یعنی حکمران بن کے بتاؤ جیسے ابوبکر عمر نے انصاف کر کے بتایا ہے. حالانکہ ایمان والا نہیں ہے لیکن حقیقت ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر ہدایت چاہتے ہو، قیامت تک آنے والوں کے لیے قرآن اعلان کر رہا ہے، ہدایت چاہتے ہو، منزل مقصود تک پہنچنا چاہتے ہو، جنت کے راستے کے طلبگار ہو، تو ان جیسا ایمان لاؤ، ہدایت پا جاؤ گے، منزل مقصود مل جائے گی، جنت مل جائے گی. کن جیسا؟ صحابہ جیسا ایمان لاؤ. اللہ نے حق کی کسوٹی فرمایا صحابہ اکرام کو. ان کی زندگیوں کو پڑھیں، ان کی زندگیوں کو دیکھیں، کیسے اپنے گھر میں حرام آنے نہیں دیا. یعنی کس طرح ابوبکر صدیق، عمر رضی اللہ عنہ، اسی طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں آپ فیصلے کے لیے بیٹھے تھے، رات میں عبادت کے لیے مصروف ہوتے، دن میں لوگوں کے جو مقدمات کی پیروی کرتے، مقدمات کو جو سلجھاتے، صلح کرتے، سالو کرتے. چنانچہ کوئی معاملہ تھا، ایک آدمی آیا، میرا اپنا نجی معاملہ ہے، میرا اپنا پرسنل معاملہ ہے، اس نے کہا تو فوراً آپ نے وہ چراغ کو بجھا دیا جو جب سے چل رہا تھا. اپنے روم میں گئے، ایک اور چراغ لایا، اسے سلگایا، اس سے روشنی کیا، پھر اس سے پوچھنے لگے. جب بات ختم ہوئی اس نے تعجب سے پوچھا آپ نے پہلے چراغ کو بجھایا پھر دوسرے چراغ کو لگایا، کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو پہلا چراغ جل رہا تھا وہ بیت المال کا چراغ تھا، اس میں جو تیل تھا بیت المال کا تھا. چونکہ میں لوگوں کا معاملہ سالو کر رہا تھا، رعایا کا معاملہ سالو کر رہا تھا، اس لیے بیت المال کے چراغ کے تیل کو استعمال کر رہا تھا. لیکن جب پرسنل معاملہ آ گیا تو میرا اپنا چراغ لا کر میں جلا رہا ہوں.
اللہ اکبر. حاضرین اکرام دیکھیں کتنی باریکی ہے, کتنا, چونکہ یہ جانتے ہیں یہ لوگ زمین پر چلتے پھرتے ہیں لیکن نگاہیں آخرت پر ہوتی ہیں. حساب و کتاب کا معاملہ ان کے ذہن نشین ہوتا ہے, خبر میں کیا جواب دوں گا, حشر میں کیا جواب دوں گا. عزیزان محترم, یعنی اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں کہ میں جہاں سے تنخواہ لے رہا ہوں کیا اس تنخواہ کا حق بھی ادا کر رہا ہوں یا حاضر ولا دیے نکل گئے. یاد رکھیں ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا. یعنی عدل و انصاف کریں, جو چیز کی تم ذمہ داری لے رہے ہو. یعنی کوئی آج دیکھیں تجارت کے لیے کس طرح جو دھوکہ دیا جاتا ہے. چھوٹے سے معاملے میں خاص طور پہ کوئی موبائل بنانے ہی چلے جائیں, چھوٹی سی چیز کو بڑا چڑھا کر دے گا, تو یاد رکھیں اس کے لیے جو چیز حلال سے حاصل نہیں ہوئی وہ چیز ضائع ہو جائے گی, بیماری میں چلے جائے گی, بڑے حادثے میں جو برباد ہو جائے گا. تو معزز حاضرین اکرام, خاص کر یعنی جو چیز ٹیکنیشین جو ہوتا ہے نا, ٹیکنیشین کو معلوم ہوتا ہے کہ کتنے کا کام ہے. چھوٹا سا کام ہوتا ہے اسے بڑا چڑھا کر زیادہ لوگوں سے, کیونکہ لوگ جانتے نہیں, ان کا فن نہیں ہوتا, اس کو جو مہارت ان کی نہیں ہوتی اس میں, لہذا وہ جو بولے گا وہ سن لیتے ہیں اس کو. یعنی اگر اس طرح ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال حاصل کرے گا تو وہ مال ضائع ہو جائے گا, وہ مال یعنی اس کے ساتھ تیرا اور مال بھی ضائع ہو جائے گا. تو عزیزان محترم, تاجرین کو کہا گیا سچا تاجر, امانت دار تاجر شہداء کے ساتھ ہوگا, انبیاء کے زمرے میں ہوگا. کتنا بڑا خوشخبری دی گئی. تجارت کریے عقل حلال طریقے سے, کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا مال کا 10 حصوں میں سے 9 حصے اللہ نے برکت کے تجارت میں رکھے ہیں. تجارت کیجئے, اپنا چھوٹا سا دھندا شروع کیجئے, اپنا چھوٹا سا یعنی کاروبار شروع کیجئے, اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے. سارے نبیوں نے تجارت کی ہے, انبیاء نے تجارت کو جو پسند کیا ہے. نوکری کے مقابلے میں تجارت کو, اگرچہ چھوٹی تجارت کیوں نہ ہو, لیکن تجارت میں آگے بڑھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت کے حصے رکھا ہے. اور جو ایمانداری سے, اگر کوئی ذہن نشین آج بھی یہ ذہن میں رکھتے ہیں ایمانداری سے چلو گے تو جو پیٹ نہیں بجھے گا, ایمانداری سے چلو گے تو وہ غربت کی زندگی گزارنا پڑے گا, فلاں کہاں سے کہاں ہو گیا, میرے ساتھ کام شکلا کہاں سے کہاں ہو گیا. یاد رکھیے جتنا اوپر جائے گا اتنی اوپر سے گرے گا, اتنی اوپر سے گرے گا. یہ حقیقت ہے. آپ دیکھ لیں, پہلے تو بعد میں اولاد پر آتا تھا, آج تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو برا کر رہا ہے اس کے ساتھ برا ہو رہا ہے. آپ یاد رکھیں ہم سب کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں. اللہ کے بندے کے ساتھ کوئی اگر خطا کرے, اللہ کے بندے کے ساتھ کوئی دھوکہ کرے, اللہ کو برداشت ہوگا؟ بھئی آپ کے بچے کو جو ہے کوئی جو تھپڑ مار دے اور آپ خاموش بیٹھیں گے یا اسے اور دے دیں گے اور ایک تھپڑ مارو اور اسے نقصان پہنچاؤ؟ آپ کا خون کھول جائے گا. معصوم بچوں کو مار دیا, فوراً اسے پکڑ لے گا, اسے اٹھا لے گا اور اس سے پوچھے گا کیوں مارا, اس کا مارنا آپ کو گوارا نہیں ہوگا. تو بتائیے ہم سب اللہ کے بندے, ایک بندہ دوسرے بندے کو نقصان پہنچا رہا ہے, اس رب کی غیرت گوارا ہوگی کہ اس بندے کو نقصان پہنچائے؟ اللہ مظلوموں کے ساتھ ہوتا ہے, یعنی جس کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے, صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے. لہذا جب بھی کوئی گناہ کرنے سے پہلے 10 بار سوچ لے, جب بھی دھوکہ دینے کا ارادہ ہو, اگر ارادہ کر رہے تو 10 بار سوچ لے فلاں سے کو میں دھوکہ دے رہا ہوں, پھر میرا رب کیسے برداشت کرے اس کے بندے کو میں نقصان پہنچا رہا ہوں. وہ تو طاقتور ہے, وہ تو طاقت قوت والا ہے, وہ تو ساری کائنات اس کے ہاتھ میں, کیا وہ مجھے چھوڑے گا؟ جب یہ اپنے آپ سے سوال کریں گے تو آپ خطا نہیں کریں گے, خطا سے بچ جائیں گے. ہمیشہ رب کائنات کا تصور, یعنی رب کائنات حاضر ناظر ہے, وہ ہمیں موجود بھی ہے, وہ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے. تو پھر جب بندے کے اندر یہ تصور آ جائے گا کہ میرا رب حاضر ناظر ہے, شاہد ہے, سمیع ہے, سننے والا ہے, دیکھنے والا ہے, تو پھر بندہ کبھی خطا نہیں کرے گا, اپنے آپ کو بچائے گا. حدیث پاک میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے. اب اس کا الٹا, جب اس کو نقصان پہنچائے گا تو اللہ اس کا نفع دیکھے گا, ہرگز نہیں اس کو نقصان ہوگا. کما تدینو تدانو, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, جیسا تمہارا عمل ہوگا ویسا تمہیں بھگتنا پڑے گا. اللہ سے دعا کرتے کہ مولا کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل خیر کی توفیق عطا فرما. مولا ہر برائی سے ہماری حفاظت فرما, عقل حلال عطا فرما, حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار عالم اس پرفتن دور میں ہماری حفاظت فرما, مظلوم فلسطینیوں کی حفاظت فرما. اے اللہ تیرے بندوں کو اس وجہ سے نقصان پہنچا رہا ہے کہ تیرا نام لیتے ہیں مولا, تیرا قرآن پڑھتے ہیں مولا, تیری عبادت کرتے ہیں, تیری نماز پڑھتے ہیں مولا. ظالم یہود نصارہ کفار مشرکین مسلمانوں کے
دشمن ہو گئے مولا، اے اللہ ان کے انجام تک ان کو پہنچا دے مولا، خصوصاً فلسطین کے بچوں کی، فلسطین کے بے سہارا لوگوں کی حفاظت فرما مولا، اے اللہ بھوک سے جھلس رہے مولا، پیاس سے تڑپ رہے مولا، اے پروردگار عالم ہم سچے دل سے تیری بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں مولا، ہاتھ پھیلاتے ہیں مولا، ان کو آزمائش سے نکال دے مولا، اے اللہ ان ظالموں کو نیست نابود فرما دے مولا جو فلسطینیوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، اے پروردگار عالم عالم اسلام کی حفاظت فرما، مسلمان حکمرانوں کو غیرت پیدا کر دے مولا، ان بے غیرتوں کو مولا عقل سلیم عطا فرما، ہدایت عطا فرما، اے پروردگار عالم کرم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں مولا، تیری ہی اطاعت کرتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں مولا، در در کی ٹھوکروں سے بچا لے مولا، ظالموں کے ناپاک ارادوں کو ناکام کر دے مولا، ہندوستان کے ظالموں کو بھی جو ہے کیفر کردار تک پہنچا، مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی معیشت کو مستحکم کر دے مولا، الہ العالمین دونوں جہاں کی کامیابی سے ہم کنار فرما، ہم تیرے بندے ہیں مولا، تیرے توفیق کے طلبگار ہیں، تیری چاہت کے طلبگار ہیں، ہم دین پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں مولا، شیاطین کے وسوسوں سے بچا لے، حاسدین کے حسد سے بچا لے، ظالمین کے ظلم سے بچا لے، اے پروردگار عالم شیطان کے وسوسوں سے ہماری حفاظت فرما، نفس کی مکاریوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ دونوں جہاں میں کامیابی سے ہم کنار فرما، جب تک زندہ رکھ مولا، تیرے اور تیرے حبیب کا وفادار بنا کر زندہ رکھ، جب ہمارا آخر وقت آیا تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو سنت نماز نہیں